بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم 72 نیوز کے اپنے حصے کی شمع کی روشنی کے سلسلہ میں جو پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، آج اس سلسلے کا ایک پروگرام انتہائی اہم موضوع پر انعقاد پذیر ہونے جا رہا ہے۔ آج مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جن شخصیات نے جوائن کیا ہے، میں ناظرین سے ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ آج مجھے اس پروگرام میں جوائن کیا ہے جناب عبد الرحمن مغل صاحب، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی فعالیہ اور ضلع منڈی بہاؤالدین کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں۔ جناب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور 72 نیوز کے اپنے حصے کی شمع کے پروگرام کے رونر بنے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب نوید الحسن گوندل صاحب، سابق طالب علم رہنما اور ماہر تعلیم بھی ہیں۔ میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ان کے ساتھ ساتھ جناب حافظ شہزاد احمد صاحب، بانی رکن اور کرتا دھرتا احساس فاؤنڈیشن سیریا کے، جو ریڑھ کی ہڈی ہیں احساس فاؤنڈیشن سیریا کے، میں ان کو بھی آج کے اس سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام کا موضوع یہ ہے کہ انسان بحیثیت مخدوم کائنات، ابتدائی کے طور پر چند کلمات کہنا چاہوں گا کہ اللہ کریم نے بہت سی مخلوقات تخلیق کی ہیں، ان گنت مخلوقات ہیں، لیکن اپنی خلافت کا جو تاج پہنایا ہے وہ صرف اور صرف انسان کو پہنایا ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ تمام مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہیں۔ تو میں آج کے اس موضوع پر گفتگو کرنے کا آغاز ایک سوال سے کرنا چاہتا ہوں، جو کہ میں جناب محمد نوید الحسن گوندل صاحب سے کروں گا کہ گوندل صاحب، اللہ کریم نے جو انسان کو دوسری مخلوقات پر شرف اور فوقیت بخشی ہے، آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور دنیاوی مثالوں سے یہ کیسے واضح کریں گے کہ انسان واقعی مخدوم کائنات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس خدا کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بادشاہیاں تقسیم کرنے والا ہے، جو ریاضی دانوں اور سائنس دانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈالنے والا ہے، جس کا جلال اتنا ہے کہ سورج و چاند، پہاڑوں و اشجار اور انہار و ابحار اس کے حکم کے آگے سرنگوں ہیں، اور رحیم اتنا کہ ایک گندا نطفہ انسان بھی اکڑتا ہے تو وہ درگزر فرماتا ہے۔ حمد رب جلیل کے بعد صلاۃ والسلام اس ذات بابرکات پر، تعریف جس کی محتاج ہے، سب اچھے الفاظ اور اچھے خیال جس کے دیوانے ہیں۔ چاند نے جس کے رخ انور سے روشنی لی، سورج جس کے روزہ اقدس کو دیکھنے کے لیے طلوع ہوتا ہے، آسماں جس کے فراق میں روتا ہے، اشجار جس کے انتظار میں کھڑے ہیں، اور عشرات الارض جس کے نقش پا کی تلاش میں زمین سے چپک چپک کر چلتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا صدق اللہ العظیم۔ 72 نیوز کی پوری ٹیم اور آج کے ہمارے اس پروگرام کے ہوسٹ پرویز اختر سیالوی صاحب کو میں ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے معاشرے کی اصلاح کا جو یہ بیڑا اٹھایا ہے، یہ بہت یہ خوشائن بات ہے۔ جہاں تک تعلق ہے انسان
بحیثیت مخدوم کائنات۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید میں انسان کی تخلیق کے مختلف مدارج جو گنوائے گئے ان کو دیکھتے ہیں، ادھر سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق و مالک تو اللہ رب العزت ہے، ہر چیز کو بنانے والا خالق کائنات ہے، لیکن ہر چیز کو اللہ نے بنایا کن کے ساتھ، فرمایا ہو جا، بس وہ ہو گئی۔ لیکن جب حضرت انسان کے بنانے کی باری آئی تو اللہ فرماتا ہے خلق تو بیدیا، انسان کو میں نے اپنے دستے قدرت سے بنایا۔ اور پھر مختلف مدارج انسان کی تخلیق کے قرآن میں اللہ رب العزت نے جو ڈسٹنگوشڈ مقام اس کو انسان کو دیا ایز کمپیئرڈ ود دا ریسٹ آف دا کریچرز، تو ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مٹی کا ذکر کیا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی ہے، آدم جنہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ پہلے تو آپ کی بات ہوئی، اس کے بعد پھر تین کی بات خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو تین سے گارے سے پیدا کیا، جب مٹی میں پانی مکس کر دیا گارا بن گیا تو اس کا ذکر بھی قرآن میں رب نے کیا، اور پھر جب گارا چکنی مٹی بنا اس وقت بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا خلقناہم من طین لازب، کہ ہم نے انہیں چکنی مٹی سے پیدا کیا۔ اب جب وہ مٹی کا ایک بت بنا کے چکنی مٹی کا رکھا، جب وہ خشک ہوا تو وہ کھنکھناتی مٹی یا بجتی ہوئی مٹی بنی، اس کا ذکر رب نے قرآن میں کیا لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، سلسلال وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی یا بجتی ہوئی مٹی جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے انسانی تخلیق کے مختلف مدارج اللہ رب العزت نے گنوائے، اور پھر اگر ہم قرآن پاک پہ غور کریں، اس کو پڑھیں ڈیپلی، تو پتہ چلتا ہے بار بار کئی آیات قرآنی ایسی ہیں جو ہمیں بار بار یہ دعوت دیتی ہیں کہ دیکھو یہ چیز ہم نے آپ کے لیے بنائی، یہ آپ کے لیے بنائی۔ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا۔ حضرت اقبال نے بھی یہی کہا تھا، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، رہے گا راوی و نیل و فرات میں کب تک تیرا سفینہ کے ہے بحر بے کراں کے لیے، اور ذرا سی بات تھی اندیشہ عجب نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستاں کے لیے۔ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ انسان تو زمین آسمان کی خدمت کے لیے نہیں بنا، بلکہ یہ پوری کائنات تیری خدمت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، وہ اللہ جس نے سورج کو ضیاء بخشی، جس نے چاند کو چاندنی بخشی، کیوں؟ تاکہ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، پھر ان کی منزلیں متعین کی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اے انسان اس لیے تاکہ تو اپنے سالوں کی گنتی اور حساب کر سکے۔ اٹ مینس کہ سورج اتنا بڑا جہان کو روشن کر سکتا ہے، وہ بھی انسان کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ سورج نکلتا ہے، ہماری فصلیں پکتی ہیں، گندم تیار ہوتی ہے، پھر آٹا بنتا ہے، روٹی بنتی ہے، انسان کھاتا ہے۔ سورج بھی انسان کی خدمت کے لیے، چاند بھی انسان کو چاندنی بخشنے کے لیے، ہر چیز گویا کہ کائنات جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے انسان کی خدمت میں لگائی ہوئی ہے ہر چیز۔ ایون کہ جب ہم دیکھتے ہیں زمین کو دیکھتے ہیں، اب زمین اپنا سینہ چیرنے کے لیے پیش کیے ہوئے ہے، کسان جب ہل چلاتا ہے زمین کا سینہ چیر دیتا ہے، اور پھر جب اس میں سے بیج بویا جاتا ہے، بالیاں نکلتی ہیں، کونپلیں نکلتی ہیں، تو زمین کا سینہ یقیناً چرتا ہے، لیکن زمین نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ میری قربانی ہو رہی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے بنایا انسان کی خاطر اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے ہے۔ جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں، جانور اپنی گردن چوری کے نیچے جب رکھ رہے ہوتے ہیں ذبح کی صورت میں، تو کیوں رکھ رہے ہوتے ہیں؟ ان کا گوشت تو انسان ہی کھاتا ہے۔ جمادات، حیوانات، نباتات، ایک ایک چیز کو رب نے انسان کی خدمت میں لگایا ہوا۔ فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں جمادات کو دیکھیں، سونا چاندی ہے، لوہا ہے، اب لوہے جتنی چیزیں بنتی ہیں وہ بھٹی میں پگھلتا ہے، سونا یا چاندی زیورات بنتی ہیں تو انسان پہنتا ہے۔ اگر ہم نباتات پہ دیکھتے ہیں تو
اب میں اسی سوال کو آگے لے کر چلوں گا. جناب حافظ شہزاد احمد صاحب جو احساس فاؤنڈیشن سیویا کے بانی رکن ہیں کہ وہ سیویا میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے کون کون سے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور کون کون سے پروجیکٹ میں انہیں اب تک سیر حاصل کامیابی جو ہے وہ حاصل ہوئی ہے. جناب حافظ شہزاد احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. صدق اللہ العظیم. میں نہایت مشکور ہوں 72 نیوز کا کہ جنہوں نے انسانیت کی فلاح و بہبود کا یہ بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور بالخصوص پاکستان اوورسیز ایڈ ٹرسٹ کے روح رواں محترم جناب ناصر عباس تارڑ صاحب، محترم عبدالرؤف گوندل صاحب، جن کی رہنمائی ہمیں ہر ٹائم میسر رہتی ہے، اور ہم بہتر طریقے سے جو ہے کوئی بھی ویلفیئر کا کام کرنا چاہیں تو یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ اس سیشن میں استاد محترم جناب نوید الحسن گوندل صاحب کے ساتھ میں بھی موجود ہوں. آپ کی گفتگو سننا ہمارے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے. تو جس طرح محترم نوید الحسن گوندل صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر دیا ہے کہ انسان ہی وہ بنیادی ہستی ہے جس کے لیے کائنات مارد وجود میں آئی. کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ انسان کی خدمت کے لیے ہے. جناب نے ہر چیز کو تفصیلاً بیان کیا ہے. تو انسانیت کی خدمت کرنا در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو ہے تعلق یہ جوڑتا ہے. انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. تو اس ضمن میں احساس فاؤنڈیشن جو ہے وہ بھی سعادتیں سمیٹ رہی ہے. الحمدللہ قیام کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے احساس فاؤنڈیشن کا قیام اہل سیویا کے لیے بڑی ہی خوش آئند بات تھی. جیسے ہی اس کا قیام وجود میں آیا لوگوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. ہمارے اوورسیز بھائی اس انتظار میں تھے کہ ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم میسر آ جائے جس کے ذریعے ہم انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے گاؤں کی فلاح و بہبود کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے کام آ سکیں. تو میں مشکور ہوں اپنے اوورسیز بھائیوں کا، بالخصوص شہد میر صاحب کا، بھائی فلک شیر صاحب کا، اور محمد عرفان خان بابر صاحب ہمارے سرپرست ہیں، عبدالعزیز صاحب سیویا کی پہچان ہیں، حاجی محمد آصف صاحب، دیگر ہمارے ساتھی بھائی فیصل اور ارشد صاحب. ماشاءاللہ ان کی شبانہ روز محنت اور کوششوں کی وجہ سے احساس فاؤنڈیشن الحمدللہ بڑے اچھے طریقہ سے کام کر رہی ہے. ہم نے واٹر فلٹریشن پر کام کیا ہے، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ گاؤں کے ہر محلہ میں ایک آر او پلانٹ جو ہے نصب کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پورے گاؤں میں اسٹریٹ لائٹس نصب کی ہیں جو لوگوں کے لیے آسانی کا باعث بنی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا میجر پروجیکٹ جو ہے صاف ستھرا سیویا مہم، وہ الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری ہے. پورے گاؤں میں الحمدللہ ہم نے کوڑا دان نصب کیے ہیں. ان کو روزانہ کی بنیاد پر اٹھانے کے لیے جو ہے وہ مزدور رکھے ہوئے ہیں. گلیاں نالیوں کی صفائیوں کے لیے جو ہے وہ ہم نے مزدور رکھے ہوئے ہیں جو ڈیلی بیسس پر صفائیاں کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گلی نالی کی مرمت کا بھی کام سٹارٹ کیا ہوا ہے. الحمدللہ وہ بھی کامیابی کے ساتھ جاری ہے. اور شجرکاری کے حوالہ سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ 5000 درخت جو ہیں وہ لگائیں گے. اور الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کے اراکین جو ہیں انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے. ہر قسم کے پودے پھلدار
سایہ دار ماحول دوست پودے جو ہیں یہ پورے گاؤں میں لگانے کا کام جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہیز پیکج جو ہے جو ہمارے مستحق بہن بھائی ہیں ان تک پہنچایا جائے، اور میڈیکل وظائف جو ہے یہ ہم مہیا کر رہے ہیں، تعلیمی وظائف جو ہیں وہ بھی ہم فراہم کرتے ہیں، اور ہمارا ارادہ ہے جلد ہی کہ سرکاری اسکولوں میں جتنے بھی طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو ہم ہر طرح کی سہولت فراہم کریں، یونیفارم، کتابیں، ان کی فیسز اور ان کی جتنے بھی اس طرح کے لوازمات ہیں وہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ان تک پہنچیں اور ان کی معاونت کر سکیں۔ اور اسی طرح ہمارے مستقبل میں ارادہ ہے کہ میڈیکل کیمپس لگائے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چونکہ ہماری کمیٹی میں الحمدللہ اساتذہ کرام موجود ہیں جو ماہر تعلیم ہیں، اور نوجوانوں کے لیے فری کیریئر کاؤنسلنگ ہر ٹائم موجود ہوتی ہے۔ الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے مشن میں تیزی کے ساتھ مصروف عمل ہے، اور اہل گاؤں ہمارے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے تعاون کر رہے ہیں، ہمارے اوورسیز بھائی جو ہیں بڑے اچھے طریقے سے اس کو مینج کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ منڈی بہاؤالدین کو فلاحی ضلع بنانے کا جو محترم ناصر عباس طارق صاحب کا ویژن ہے ہم انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ ہے، اور وہ جو ہماری ڈیوٹی لگائیں گے انشاءاللہ ہم ان کی توقع پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے آواز نہیں آ رہی مجھے۔ جی حافظ شہزاد صاحب نے احساس فاؤنڈیشن کا جو معاشرے کی اصلاح کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے کام ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ احساس فاؤنڈیشن کو مزید کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ اب میں اگلے شرکائے گفتگو کو بڑے احترام اور محبت کے ساتھ یہ سوال ان کے سامنے رکھوں گا کہ قبلہ عبدالرحمن مغل صاحب عرصہ دراز سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی حالیہ میں مصروف عمل ہے اور انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ آپ نے آج تک المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی حالیہ کے پلیٹ فارم سے انسانیت کی کن کن شعبہ جات میں خدمت کی ہے اور کن کن شعبہ جات میں مزید خدمت کرنے کا ارادہ جناب رکھتے ہیں؟ جناب عبدالرحمن مغل صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم۔ سب سے پہلے میں 72 نیوز کی پوری ٹیم اور محترم پرویز اختر سیالوی صاحب آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھ ناچیز کو اپنے اس پروگرام میں بلایا اور گفتگو کا
موقع دیا. میں 72 نیوز کی پوری ٹیم کو اور ان کے بانیان کو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دور حاضر میں مادہ پرستی کے دور میں ایک فلاحی جذبے کے ساتھ 72 نیوز چینل کا آغاز کیا اور ضلع منڈی بہاؤالدین کے تمام فلاحی تنظیموں کی آواز کو، ان کے پروگرام کو، ان کے ارادوں کو، ان کی خدمات کو پوری دنیا میں وہ پہنچا رہے ہیں. اللہ پاک کا اجر عظیم عطا. محترم نوید الحسن صاحب اور محترم حافظ شہزاد صاحب نے انتہائی مدلل اور خوبصورت انداز میں آج کا جو ہے اس کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں کی. میں چونکہ نہ کوئی عالم ہوں، میں تو ایک سادہ سا آدمی ہوں. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، تو سلسلے میں عرض ہے کہ ہم نے 1990 میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے یہ کام کا آغاز کیا. اس وقت ہم بالکل بے سروپا تھے اور ہمارے پاس کوئی دنیا کا مال نہیں تھا. جذبہ الحمدللہ موجود تھا. سارے ہم انجمن طلبہ اسلام کے، اس وقت انجمن طلبہ اسلام میں بھی شامل تھے کیونکہ دور طالب علمی تھا، تو ہمارے ساتھ سابقین بھی تھے جن کی سرپرستی میں یہ کام شروع ہوا، بالخصوص ڈاکٹر اعجاز احمد مغل صاحب اور ڈاکٹر حافظ محمد ارشد محمود القادری صاحب اور ڈاکٹر مزمل حسین قریشی صاحب جیسے سینئر رفقا ہماری معاون اور سرپرست ہیں. ان کی سرپرستی میں ہم نے کام شروع کیا اور الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پھالیا شہر کی پہلی باقاعدہ NGO تھی، پہلی باقاعدہ رجسٹرڈ جو تنظیم تھی وہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ہی تھی. اس کے بعد پھر مختلف تنظیمیں بنی اور اپنا اپنا سب نے کام کیا، لیکن المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پھالیا ضلع منڈی بہاؤالدین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے کچھ نئے کام اس ضلع میں شروع کیے، اس شہر میں شروع کیے جو کہ پہلے نہیں تھے. اور صرف ہم سے پہلے شاتق ویلفیئر سوسائٹی جو تھی وہ اس شعبے میں کام کر رہی تھی. شعبہ انتقال خون یعنی لوگوں کو بلڈ دینا، یہ الحمدللہ مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے ہم اپنے علاقے میں ہم نے شروع کیا. اس سے پہلے کوئی اس قسم کا کوئی باقاعدہ پلیٹ فارم نہیں تھا. جس طرح ہم نے اس کو پھر باقاعدہ فریش بلڈ دینے کا آغاز کیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں آج بھی فخر ہے کہ ہم نے شعبے میں ہزارہا لوگوں کو خون فراہم کیا. یہ ایک بالکل منفرد کام تھا کیونکہ اس سے پہلے لوگ خون دینے سے ڈرتے تھے. ہم نے لوگوں میں، نوجوانوں میں اویئرنیس پیدا کی، کالجز میں، سکولز میں جا کر، کہ خون دینے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اس سے پہلے کافی خوف اور ڈر ہوتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس وقت چونکہ ادویات اس قدر نہیں ہوتی تھی ہاسپٹلز میں، تو اس وقت ہم نے شعبہ حادثات میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی TSU پھالیا میں عرصہ دراز تک الحمدللہ TSU پھالیا میں شعبہ حادثات کی تمام جو ادویات ہوتی تھی وہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی فراہم کیا کرتی تھی. تو وہ سلسلہ مختلف طریقوں سے آج بھی جاری و ساری ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے المصطفیٰ لائبریری کا قیام کیا جو کہ ضلع منڈی بہاؤالدین کی پہلی غیر سرکاری لائبریری تھی. اس سے پہلے تمام سرکاری لائبریریاں تھیں. تو ہم نے باقاعدہ جو ہماری لائبریری تھی اس وقت ڈویژن گجرانوالہ کی سب سے بڑی لائبریری تھی، وہ لائبریری الحمدللہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، جو کہ ہمارا ضلعی سیکریٹریٹ جو ہمارا ضلعی دفتر ہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی
مصطفی مرکز کٹھیالہ شیخا روڈ پھالیا میں، اس پر جو واقع ہے اس میں وہ لائبریری موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کام بھی کیا کہ لوگوں کو ہم نے اس بات پہ آمادہ کیا کہ آپ اپنی ضرورت کی جو زیادہ اشیاء ہیں گھروں میں، وہ اشیاء ہمیں دیا کریں تاکہ ہم ضرورت مندوں میں وہ چیزیں تقسیم کیا کریں۔ یہ ایک بڑی نئی چیز تھی جو کہ ہم نے پھالیا شہر میں شروع کی، تو اس کا بڑا اچھا ہمیں رسپانس ملا، اور لوگوں نے کپڑے، جوتے، دوائیاں اور کتابیں تک ہمیں وہ دے جاتے ہیں، اور الحمدللہ ہم وہ ایک خاموش طریقے سے، ہمارا جو بنیادی نقطہ نظر ہے، جو ہمارا سوچ ہے کہ لوگوں کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، بغیر فوٹو سیشن کے ہم ان لوگوں تک ان کی چیزیں، حقداروں کو حق پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں کافی حد تک ہم کامیاب ہیں، لیکن ابھی بہت سارا کام کرنے والا باقی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی نے لوگوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جذبہ اور وطن عزیز پاکستان کے ساتھ محبت کا جذبہ، اس کے حوالے سے ہم نے میلاد شریف پہ محافل نعت اور انعامی سلسلہ شروع کیا ہوا، جو کہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں ہوتا ہے، اور 14 اگست کو پہلے ہماری بہت عرصہ سے اسکول اور کالج کے طلباء کے درمیان ڈیبیٹ کا اور کوئز پروگرام کا سلسلہ ہم نے شروع کیا، جو کہ اس علاقہ کا ضلع کا سب سے بڑا الحمدللہ پروگرام تھا۔ اب چونکہ تھوڑے سی کورونا کی وجوہات بھی ہیں اور کچھ تھوڑے سے اور معاملات کی وجہ سے اس کو کلوز کیا ہوا ہے، یعنی اس کو محدود پیمانے پر ہم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری شروع سے ہی جو ذہین طلباء و طالبات ہیں، ان پہ ہمارا بڑا فوکس رہا ہے۔ تعلیمی حوالے سے ہمارا فوکس ان پہ ہے، ہم انہیں رزلٹس کے بعد ایکسیلنس ایوارڈ ہم دے رہے ہیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے الحمدللہ مصطفی مرکز پھالیا میں تقریب ہوتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جہیز کے سلسلے میں غریب بچیوں کو جہیز، ہم رات کی خاموشی میں، رات کے اندھیرے میں جا کر خاموشی سے ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر 2-4 سینئر ساتھی جا کر ان کی خدمت کر آتے ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہمیں بڑا لوگوں نے جو تعاون کیا ہے۔ تو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی صرف حالیہ یہ منڈی بہاؤالدین میں نہیں ہے، الحمدللہ یہ ملک گیر تنظیم ہے، اور ملک سے باہر بھی الحمدللہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ایک منظم طریقے سے کام کر رہی ہے، اور پاکستان میں پہلا فری ڈائلسس سینٹر بھی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کراچی نے ہی حاجی حنیف طیب صاحب کی زیر سرپرستی قائم کیا تھا گلشن اقبال میں، جو کہ آج بھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جی سر، ماشاءاللہ عبدالرحمن مغل صاحب، آپ نے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پھالیا کے کام کو جو آپ انسانیت کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں، وہ بڑے اچھے انداز میں ناظرین کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں مزید برکت عطا فرمائے۔ حافظ شہزاد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ نوید الحسن گندل صاحب، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سر۔ نوید الحسن گندل صاحب، میں آپ سے دوبارہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ اللہ کریم نے انسان کو جب اپنا خلیفہ فرمایا کہ انسان کو میں اپنی خلافت جو ہے وہ سونپ رہا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے جواب دیا کہ یا اللہ کریم، یہ انسان تو زمین میں فساد پھیلائے گا، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو آج چونکہ محرم الحرام کا مہینہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، تو
کربلا کا میدان بھی ہمیں انسانیت کا ایک شرف دکھاتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ سوال جو فرشتوں نے کبھی کیا تھا کہ یہ انسان تو زمین میں فساد پھیلائے گا، لیکن کربلا کی سرزمین اس بات کی شاہد ہے کہ ایک عظیم انسان نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پورے خاندان نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک عظیم قربانی پیش کر کے انسانیت کے لیے ایک عظیم درس جو ہے وہ لوگوں کو دیا۔ تو آپ اس ضمن میں کیا بیان فرمانا چاہیں گے کہ نبی مہربان علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے نے انسانیت کا جو شرف ہے اس کو کس حد تک بلند کیا ہے؟ شکریہ پرویز صاحب۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جب ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا اس کائنات میں زندہ رہنا اور میرا دنیا سے چلے جانا سب کچھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس پہلو کو تو انسان سے بحیثیت انسان سب سے پہلے تقاضا تو یہی بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسان کے فرائض ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں انسان ان کو فلفل کرنے کی کوشش کرے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ حقوق العباد بھی اللہ رب العزت نے انسان کو متعارف کروا دیے، انٹروڈیوس کروا دیا۔ اب انسان کو یہ سارے پہلو بتا دیے، اب انسانوں کے اندر ہی سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایڈ کے فالوور ہوتے ہیں، کچھ پھر ان میں سے ایگو پہ چلے جاتے ہیں، کچھ سپر ایگو پہ چلے جاتے ہیں۔ اب ایڈ والے بالکل پلائر پرنسپل کے فالوورز ہوتے ہیں، ایگو والے جو ریالٹی پرنسپل کے، اور سپر ایگو والے موریلٹی پرنسپل کے۔ آپ نے جو ابھی مثال کوٹ کی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یقیناً وہ سپر ایگو ایک ہمیں انسانیت کا شاہکار نظر آتے ہیں سپر ایگو کے فیلڈ میں، اور موریلٹی کا درس انسانیت کو اور انسانیت کو جینا سکھا کر گئے وہ۔ اب دیکھا یہ جانا چاہیے کہ وہ جو بات کی تھی ولیم شیکسپیئر نے ہیملٹ میں، What a piece of work is a man, how noble in reason, how infinite in faculty, in action how like an angel, in apprehension how like a god, beauty of the world, crown of creation, paragon of animals, and yet to me, what is this point sense of dust? وہ کہتا ہے انسان بھی کیا عجیب چیز ہے، کیا شاہکار ہے انسان۔ What a piece of work is a man, how noble in reason, how infinite in faculty, in action how like an angel۔ کہتا ہے جب یہ عمل کرتا ہے کچھ تو لگتا ہے فرشتے کی طرح ہے۔ in apprehension how like a god، مستقبل کا ادراک کر لیتا ہے۔ beauty of the world، دنیا کی خوبصورتی ہے۔ crown of creation، مخلوق کا تاج ہے۔ paragon of animals، and yet to me what is this point sense of dust۔ لیکن میرے نزدیک کہتا ہے انسان کبھی کبھار مٹی کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی بن جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو کراؤن آف کریشن بناتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے، وہ کیا اعمال ہیں جو انسان کو پوائنٹ سینس آف ڈسٹ بناتے ہیں۔ اس حوالہ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بات کی تھی ایک پوئٹ نے، ڈیلائٹ سانگ اس کی پوئم ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ مین مسٹ ہیو گڈ ریلیشن ود آل دیٹ از بیوٹیفل، دیٹ از فروٹفل۔ اللہ رب العزت جتنی بھی مخلوق ہے، اگر آپ کے ریلیشنز اس کے ساتھ اچھے ہیں، اگر آپ کا تعلق اس کے ساتھ اچھا ہے، آپ نیچر کو اچھا اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اٹ مینس یو آر الائیو۔ اگر آپ کا تعلق نیچر کے ساتھ اچھا نہیں ہے، نیچرل فینومینا کے ساتھ آپ کا تعلق ٹھیک نہیں ہے، تو یو آر نو مور لیونگ۔ 5 فٹ کا قد کاٹ ہونا اور یہ زمین پہ چلنے کا نام انسانیت نہیں ہوتا۔ جب تک آپ اپنے دل سے نفرتوں کو مٹا نہیں پائیں گے، اگر ہاتھ میں آپ نے خنجر پکڑا ہو تو آپ امن کے دائی تو نہیں بن سکتے نا۔ ہاتھ میں زہر کا پیالہ ہو تو آپ کسی کو شربت نہیں پلا سکتے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کا نصاب لکھنا بڑا کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستان گلاب لکھنا۔ بالکل داستان گلاب جس طرح خزاں میں نہیں ہوتی،
ان دا سیم وے دل میں نفرتیں ہوں تو محبتوں کا پیغام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ جب ہم دیکھتے ہیں حضرت امام حسین کی، جہاں تک آپ نے بات کی، آپ نے جو کربلا میں جانے کا اپنا مشن پیش کیا، اور پھر حضرت اقبال نے بھی جس کو خراج تحسین پیش کی، حضرت اقبال نے کہا تھا مقصد امام حسین کا کربلا میں جانے کا کہ وہ انسانیت کی فلاح کے لیے گئے تھے۔ اقبال کہتے ہیں نقش اللہ بر سہرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت۔ اقبال کہتے ہیں کہ امام حسین اپنی جنت کے حصول کے لیے نہیں گئے تھے، ان کو تو پہلے جنت کے جوانوں کی سرداری کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے۔ اب وہ کربلا جو گئے، اقبال کہتے ہیں نقش اللہ بر صحرا نوشت، وہ کربلا کے ریگزاروں میں کلمہ شریف کا نقش پکا کرنے گئے تھے۔ وہ کربلا کے ریگزاروں میں کلمہ شریف کی بنیادیں مضبوط کرنے گئے تھے تاکہ قیامت تک کے لیے یہ کلمہ حق جو ہے یہ بلند ہوتا رہے۔ نقش اللہ بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات ما نوشت۔ اقبال کہتے ہیں امام حسین کربلا میں اپنی نجات کے لیے نہیں، وہ انسانیت کی نجات کے لیے، تیری اور میری نجات کے لیے کربلا گئے تھے۔ یہی کہنا کہ قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ آج جو مسلم امہ پہ ہم مسائل دیکھتے ہیں جن کا شکار ہے مسلم امہ، اس کے پیچھے ریزن یہی ہے کہ ہم نے جو امام حسین کا فلسفہ تھا کہ انسانیت کی خاطر قربانی دینا، انسانیت کی خاطر آپ نے اپنی جان تک پیش کر دینا انسانیت کی فلاح کے لیے، بالکل یقیناً حضرت اقبال کے بقول جو آپ گئے، آپ انسانیت کی فلاح کے لیے گئے۔ پھر حضرت حر کے سامنے جو آپ نے وہ رکھا تھا خطبہ، جس میں آپ نے فرمایا، جب حضرت حر نے کہا نا، اس وقت تک حر لشکر یزید میں تھے، حر نے کہا حسین ان کے پاس لشکر بڑا ہے، فوج بڑی ہے، یہ ہے، آپ ان کی بیعت کر دو۔ امام حسین نے یہ کہا تھا، اے حر آج میں آپ کے سامنے وہی پڑھتا ہوں جو ایک جنگ کے موقع پر میرے نانا کے صحابی نے پڑھے تھے، کیا سامدی وما بالموت آر علی الفتى اذا ما نوى خيرا وجاهد مسلما ان عشت لم اندم وان مت لم علم كفى بك ظلما ان تعيش وترغما۔ آپ فرمانے لگے سامدی وما بالموت آر علی الفتى، اے حر مجھے موت سے ڈرانے آ گئے ہو، میں چلا جاؤں گا، مجھے موت سے ڈر نہیں آتا۔ سامدی وما بالموت آر علی الفتى، جوانوں کو موت سے شرم نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ اذا ما نوى خیرا وجاهد مسلما، جب میری نیت خیر کی ہے، جب میری یہ جنگ، میری یہ لڑائی کرسی کی نہیں، آیت الکرسی کی ہے، جب میں اپنی جان انسانیت کی فلاح کے لیے اور کلمہ حق کی بلندی کے لیے اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے چلا ہوں، تو مجھے اس پہ کوئی شرمساری نہیں ہے۔ ان مت لم علم، اگر میں شہید ہو گیا تو مجھے درد نہیں ہوگا، مجھے درد نہیں ہوگا۔ بالکل یہی آپ نے فرمایا۔ اور پھر آپ نے جو مقصد اپنا بیان کیا نکلنے کا، اس میں پھر وہی بات کہ امام حسین اپنی فلاح کے لیے نہیں نکلے، کیوں؟ سب سے بڑا گدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سجادہ نشین تھے، اگر روضہ رسول پہ بیٹھے رہتے دولت کی کمی نہیں تھی، نذرانے بھی آتے، سب کچھ آتا، لیکن وہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کی عملی تفسیر بنتے ہوئے جو کربلا کے میدان میں تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں پہ یہ مقصد اپنا جانے کا جو بیان کیا وہ یہی تھا، ان هؤلاء لازموا طاعة الشیطان وترکوا طاعة الرحمن وابطلوا الحدود اظہروا الفساد۔ امام فرمانے لگے ان هؤلاء لازموا طاعة الشیطان، بے شک یہ لوگ یزیدی جو ہیں انہوں نے شیطان کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، وترکوا طاعة الرحمن، اور رحمان کی بندگی سے منہ پھیر لیا ہے، وابطلوا الحدود، اور اللہ کی حدود جو حدود اللہ قرآن و حدیث میں موجود تھی ان کو توڑ دیا ہے، وہ اظہر الفساد، اور زمین میں فساد برپا کر دیا ہے۔ اور مجھے چونکہ اللہ رب العزت نے ویژن عطا کیا ہے، اس ویژن سے میں نے ان حالات کو پڑھ لیا ہے۔ اور یہ پڑھنے کے لیے کسی نے کہا تھا کہ پڑھنے کا طریقہ ہو تو پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ، پانی پہ لکھی ہوئی تحریر ہوا کی۔ امام حسین نے ان حالات کو بھانپ لیا تھا کہ اگر آج نکل کے قربانی نہ دی گئی تو قیامت تک کے لیے کلمہ حق جو ہے اس کو بلند کرنے والے جو ان کا سر نگوں ہوگا۔ اور امام حسین نے جو قربانی دی یقیناً انسانیت کی فلاح کے لیے قربانی دی۔ آج ہمیں جو سبق ملتا ہے ان کی قربانی سے وہ یہی ملتا ہے
کہ ہمیں بھی انسانیت کی فلاح کے لیے جتنی کوشش ہو سکے وہ کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ حقوق العباد جو ہیں ان کو پورا کرنا. اگر آپ نے منڈی بہاؤالدین کی بات کی، محرم الحرام جو ہے وہ اس کا چاند نظر آ گیا، منڈی بہاؤالدین کے حالات جو ہیں یہاں پہ امام حسین نے انسانیت ہمیں جو سکھائی اس میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ انسانی قدریں جو ہیں ان کو پامال ہونے سے بچایا جائے. خواہ جو بھی قربانی آپ کو دینی پڑے، جو انسانی قدریں ہیں ان کو قربان ہونے سے بچایا جائے. اور یہی سبق آج کی ہماری جو ویلفیئر سوسائٹیز کے حوالہ سے کارکردگی ہے ان کو اس کو دیکھا جائے. یہی پیغام ہے جو انہوں نے کربلا کے میدان میں ہمیں دیا تھا کہ انسانیت کی فلاح کے لیے ہر قسم کی قربانی پیش کرنے کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے. اور اگر آپ کراؤن آف کریشن بننا چاہتے ہیں، بیوٹی آف دا ورلڈ بننا چاہتے ہیں، کوئنسٹنس آف ڈسٹ سے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے یہی رول ہے، یہی اصول ہے. اس کو اپنائیے تاکہ رہتی دنیا تک آپ کا نام بھی زندہ رہے. ماشاءاللہ نبید الحسن گوندل صاحب، آپ نے بڑے اچھے انداز میں یعنی انسان بحیثیت مخدوم کائنات کا جو فلسفہ ہے وہ ناظرین کے سامنے رکھا. اب میں عبد الرحمن مغل صاحب سے دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کہ عبد الرحمن مغل صاحب، آج کل ضلع منڈی بہاؤالدین کے جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے. آپ مختصر سے الفاظ میں ضلع منڈی بہاؤالدین کے امن و امان کی صورتحال میں ویلفیئر سوسائٹی کے کردار کو کہاں دیکھتے ہیں؟ عبد الرحمان صاحب انمیوٹ کریں. جی ہو گیا. جی پرویز صاحب، امن و امان کے سلسلہ میں ہمارے ضلع کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی اس وقت تشویشناک ہے، اور ان 2-3 سالوں میں سینکڑوں لوگ جوان اپنی جانوں سے جا چکے ہیں. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سماجی تنظیمیں ہیں وہ اپنا رول ادا اگر کریں تو بہت حد تک اس مسئلے پہ قابو پایا جا سکتا ہے. کیونکہ جو سماجی تنظیم ہوتی ہے اس کے ساتھ ہر طرح کے لوگ جڑے ہوتے ہیں، وہ بلا تفریق لوگوں کے لیے کام کرتی ہے. تنظیم کے آگے کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں ہوتا، مسلمان یا غیر مسلمان کی تفریق نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ سب لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی ایک میٹنگ یا کانفرنس این جی اوز کی ہونی چاہیے ضلع منڈی بہاؤالدین کے تمام این جی اوز کی، جس کا موضوع یہی ہمارا امن و امان کے سلسلہ میں این جی اوز کا کردار. اس حوالے سے اگر 72 نیوز یہ سٹیپ اٹھائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اقدام ہوگا اور بہت بڑی یہ خدمت انسانی ہوگی. کیونکہ حدیث نبوی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی. تو اس سلسلہ میں این جی اوز کو اپنے اپنے علاقوں میں جہاں وہ کام کر رہی ہیں اپنے طور پر یہ مہم ضرور چلانی چاہیے کہ جو فریقین کے درمیان، جن فریقین کے درمیان جھگڑا ہے، دشمنی ہے، ان کے ساتھ بیٹھا جائے، ان کی بات سنی جائے، ان کے معاملات میں شامل ہوا جائے، اور ان کے بزرگوں کی سرپرستی اور ان کی سربراہی میں ان لوگوں کی جو جائز شکایات ہیں وہ مقامی سطح پر کیا جائے، تاکہ ہمارا ضلع مزید آنے والے وقت میں کسی بہت بڑے ہم خون خرابے کا شکار نہ ہو جائیں. جس طرف یہ رو چلی ہوئی ہے کہ ہر ہفتے، ہر 15 دن بعد، 10 دن بعد
ایک دو قتل ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ چوری ڈکیتیاں جو ہو رہی ہیں اس سلسلے میں بھی بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ تو این جی ایس کو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس حوالے سے پولیس کے ساتھ بھی ہمیں ڈسکشن کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ بھی ہماری معاونت ہونی چاہیے۔ اس طرح کی کمیٹیاں، پہلے امن کمیٹیاں ایک بنی ہوئی تھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر فعال کیا جائے، اس میں این جی اوز کے نمائندوں کو شامل کیا جائے، اور کیونکہ این جی اوز کی براہ راست معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے، وہ جو لوگوں کے مسائل جان میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا بندہ ادھر نہیں جان سکتا۔ تو اس حوالے سے میں کو یہ عرض کروں گا کہ این جی اوز کی بڑے پیمانے پہ میٹنگ ہونی چاہیے اس حوالے سے، اس موضوع پہ، اور 72 نیوز کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک انہیں یہ بھی ان پہ اللہ نے کرم فرمایا ہے کہ جو اتنے بڑا کام کر رہے ہیں، تو یہ سعادت بھی اگر وہ حاصل کریں تو ہم ان کے ساتھ دست و بازو بنیں گے، اور اس پیغام کو، اس مشن کو لے کر ہم انشاءاللہ پورے ضلع منڈی بہاؤدین این جی او جو آپ کا سوال ہے اس سلسلے میں بنیادی کردار ادا کر سکتی ہیں، اور انہیں ضرور کرنا چاہیے۔ جن علاقوں میں یہ معاملات چل رہے ہیں وہاں ماشاءاللہ بڑے بڑے این جی اوز بنی ہوئی ہیں، اور ان میں بڑے بااثر شامل ہیں جو کہ بانی اراکین میں بھی شامل ہیں، اور ڈونرز بھی ہیں، اور حوالہ سے وہ این جی اوز کے ساتھ وقت ان کی وابستگی رہتی ہے، تو ان لوگوں کو ہمیں یوٹیلائز کرنا چاہیے اس معاملے میں، ان تمام مسائل کے حل میں۔ اگر ہم خلوص نیت سے کام کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے تھوڑے عرصہ میں ہمارا ضلع دوبارہ پرانے والا، امن و امان والا، خوشحالی والا ضلع بن سکتا ہے۔ نوید الحسن گندر صاحب، یہی سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، 1-2 منٹ میں سم اپ کرتے ہوئے گفتگو کو، یعنی آپ اس حوالہ سے کیا کہنا پسند فرمائیں گے کہ ضلع منڈی بہاؤدین کی جو امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ پرویز صاحب، اس حوالہ سے جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے مین چیز جو ہے نا، سارے مسائل کا حل، وہ ٹالرنس کو بتایا گیا، تحمل، برداشت کو، اس کو فروغ دیے جانے کی ضرورت ہے معاشرے کے اندر۔ اور ورلڈ وار کے بعد جب دنیا آپس میں لڑ چکی تھی، اس وقت کچھ لوگ کہتے تھے کہ مسائل کا حل جو ہے وہ لو ہے، کچھ کہتے تھے ریکنسٹرکشن کے لیے آپ کو لو کرنا چاہیے، محبت کو فروغ دینا چاہیے، لیکن پھر کچھ کرٹکس نے اس کو یہ بھی بولا کہ لو کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ اکوینٹنس ہو، شناسائی ہو۔ اور پھر جن لوگوں نے ایک دوسرے کے مرڈر کر دیے، بندے مار دیے جن ممالک نے، اب آپ کہیں کہ پاکستان اور انڈیا کو محبت ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب آپ نے رہنا ہے معاشرے کے اندر، کمیٹی آف دا ورلڈ میں، کمیٹی آف دا نیشن میں آپ کو رہنا ہے، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پھر ٹالریٹ کرنا ہے، ٹالرنس کو فروغ دیے جانے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پہ ایک میں لائن اس کی کوٹ کرنا چاہوں گا، الفا آف دی اومیگا کی، اس نے آن سینگ پلیز ایسے میں کہا تھا، اف بیڈ مینرز آر انفیکشس سو آلسو آر دا گڈ مینرز۔ اگر بد اتواری معاشرے میں متعدی وبا کی طرح پھیل سکتی ہے، اگر آپ کی ہمسائیگی میں لوگ گالیاں دیتے ہیں تو آپ کے بچے گالیاں سیکھ جاتے ہیں، اگر آپ کی ہمسائیگی میں ریلیٹیوز میں لوگوں کا رویہ نیگیٹو ہے تو پھر آپ کے بچے جو ان پہ نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں، اٹ مین وہ کہتا ہے کہ جب نیگیٹو ویلیوز پھیل سکتی ہیں، بیڈ مینرز پھیل سکتے ہیں، تو گڈ مینرز بھی تو پھیل سکتے ہیں۔ آپ معاشرے میں پلیز، تھینک یو، اس طرح کے جو سوری، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، لیکن ان قدر و منزل بہت زیادہ ہے، ان کو معاشرے میں فروغ دیا جانا چاہیے۔ اور آخر میں وہ کوٹ کروں گا، چیسٹر فیلڈ کی ایک مثال اس نے دی تھی اسی ایسے میں، کہتا ہے جب لندن کی اسٹریٹس، گلیاں کچی ہوا کرتی تھی، ان پیوڈ تھی، تو بارش ہوتی تو گلیوں میں تو کیچڑ ہو جاتا، دیوار کے ساتھ جو بندہ نالی پہ چلتا اس کے پاؤں خشک رہتے، جو گلی کے درمیان میں چلتا اس کے پاؤں کیچڑ میں دھنس جاتے تھے۔ چیسٹر فیلڈ الفا آف دی اومیگا کہتا ہے کہ چیسٹر فیلڈ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، ایک بندہ اس کے سامنے آتا ہے، وہ جملہ بولتا ہے، کہتا ہے I never give wall to any scoundrel، میں دیوار کسی شودے بدماش کو نہیں دیتا۔ اب دیکھیے وہاں پہ وہ کہتا ہے، رائٹر کہتا ہے، اگر کوئی آج کے دور کا
امپیشنٹ بے صابر انسان ہوتا تو وہ کیا کرتا، وہ اٹھا کے اس کو کیچڑ میں پھینک دیتا. جس نے یہ بولا تھا، ایک اس نے کہا کہ کچے سے کیچڑ پہ آپ چلو گے، میں دیوار کے ساتھ خشک پاؤں میں جاؤں گا. دوسرا اگلے کو اسکاؤنڈرل کہہ دیا، بدماش کہہ دیا. لیکن کہتے ہیں چیسٹر فیلڈ نے اس کا جو جواب دیا نا وہ بڑا کمال کا تھا. اس نے کہا، جب اس نے بولا نا آئی نیور گیو وال ٹو اینی اسکاؤنڈرل، میں دیوار کسی شودے کو نہیں دیتا، اس نے آگے سے کہا آئی آلویز ڈو. تم نہیں دیتے تو میں ہمیشہ یہ دیوار اگلے کو دیتا ہوں، کہ میں ہمیشہ خود کیچڑ میں پاؤں رکھتا ہوں اور اگلے کو کہتا ہوں آپ خشک پاؤں گزر جاؤ. وہاں پہ وہ کہتا ہے اگر اس کو اٹھا کے کیچڑ میں پھینک دیا جاتا تو اتنا بڑا ریونج نہ ہوتا جو چیسٹر فیلڈ نے یہ جملہ بول کے دے دیا کہ تم دیوار کسی کو نہیں دیتے تو میں ہمیشہ دیوار اگلے کو دیتا ہوں کہ تم خشک پاؤں گزر جاؤ، میں کیچڑ میں اپنے پاؤں رکھ لیتا ہوں. کہتا ہے اس نے اپنے پاؤں کو جا کے دھو لیے، وہ کیچڑ تو اتر گیا اس کے پاؤں سے، لیکن جو اس کے کانشنس پہ، اس کے زمین پہ یہ جملہ مرامت کرتا رہے گا نا، اس کی پوری زندگی وہ اس کو بول نہیں سکے گا. آج انہی ویلیوز کو، انہی اقدار کو اپنائے جانے کی ضرورت ہے کہ معاشرے میں اگر ہم کسی سے محبت نہیں کر سکتے، کم از کم ٹالریٹ تو کر ہی سکتے ہیں نا. ٹالرنس کو فروغ دیا جانا چاہیے. اگر ٹالرنس معاشرے میں آ جائے گی تو تقریباً تمام مسائل حل ہو جائیں گے. جن مسائل کی بات عبدالرحمان مغل صاحب کر رہے تھے کہ گاؤں میں، ولیجز میں پنچایتیں ہوتی ہیں، مرڈرز ہوتی ہیں، ایون کہ ایم ایل اے کے بھائیوں کے مرڈر جہاں پہ ہو جاتے ہیں پنچایت کے اندر، تو یہ جو اس قسم کی امپیشنس ہے، اس کا واحد حل میری نظر میں یہی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ میں امن و امان آئے، جتنی بھی این جی اوز ہیں، خواہ وہ کوئی ویلفیئر سوسائٹی ہو، کسی گاؤں کی لیول پہ ہو یا ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ملکی لیول پہ، سب کو معاشرے میں ٹالرنس جو ہے اس کو فروغ دینے کے لیے، خواہ وہ واک کے ذریعے ہو، سیمینار کے ذریعے ہو، ٹالرنس کی اہمیت ہو. اگرچہ یہ ہے نیگیٹو ویلیو، لیکن پھر بھی معاشرے کی آج کی ضرورت ٹالرنس کی ہے، کیونکہ لو از ناٹ پاسبل ان دس سرکمسٹانسز. یہ آج کے حالات میں these circumstances میں لو پاسبل نہیں ہے، ٹالرنس جو ہے وہ پاسبل ہے، اس کو ہم اپنا سکتے ہیں. جی سر. ماشاءاللہ نوید الحسن گندر صاحب، آپ نے بڑے اچھے انداز میں پروگرام کو سم اپ کیا ہے. میں آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا، بالخصوص عبدالرحمان مغل صاحب، جناب حافظ شہزاد احمد صاحب، جناب نوید الحسن گوندل صاحب، ان تمام احباب کا شکریہ ادا کروں گا، اور تہ دل سے مشکور ہوں کہ جن کے تعاون سے 72 نیوز کا یہ پروگرام جاری نہیں رکھا جا سکتا. میری مراد نذیر میموریل ہاسپٹل ملکوال، ممتاز فلنگ سٹیشن لیدر کلاں، العنایت مارکی ڈھوک جوڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں 72 نیوز کے اپنے حصے کی شمع کے پروڈیوسر اسد عباس جعفری صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یعنی ناصر عباس تارڑ صاحب، ان تمام لوگوں کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اس اہم موضوع پر ہمیں گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا. آخر میں یہی کہوں گا کہ یار زندہ صحبت باقی، پاکستان زندہ باد.